السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 121۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر مرنے والا نیک ہے تو پھر وہ بھلائی ہی ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو، اور اگر مرنے والا نیک نہیں ہے تو پھر شر ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دور دراز کے احباب رشتہ داروں کو جمع کرنا، آنے والوں کی آمد کا انتظار کرنا، اور اس معاملے میں پھر میت کی تدفین کو لیٹ کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گھر سے دور کسی اور جگہ کسی اور ملک میں فوت ہو جاتا ہے تو عام طور پر اس کو اپنے ملک اپنے علاقے میں واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں پھر میت کی تدفین کے اندر دیر ہوتی ہے۔ اس لیے جو جہاں فوت ہو گیا چاہیے یہ کہ اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ بیرون ملک فوت ہونے والے ان کی میتوں کو اندرون ملک واپسی اپنے اپنے ملکوں میں لانے کی قطعاً ضرورت نہیں، جو جدھر فوت ہوا اس کو وہیں دفن کر دینا ہی سنت کے قریب ہے۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ جو جہاں تبلیغ کے سفر میں، جہاد کے معاملے میں، تجارت کے تعلق سے جہاں فوت ہوتا وہ لوگ اس کو واپس اپنے ملک میں نہ لاتے۔ اور ہمارے علاقوں کے اندر ایک اور یہ رواج بھی موجود ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم اپنے مرنے والوں کو آبائی قبرستانوں میں دفن کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اندرون لاہور میں مرا تو قریب کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس کے آبائی علاقے کے آبائی قبرستان میں دفن کیا جو ہے وہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے ہاں موجود رواج کہ ساتھ میں محلے کے قریب جو قبرستان ہے، اب وہاں اگر میرے گھر میں کوئی مرا تو کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلے میرے موجود مرے ہوئے رشتہ دار قبرستان اندر موجود ان کے قریب دفن کیا جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ قبرستان میں جہاں جگہ مل جائے وہاں اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے علیین اور سجین، نیک روحیں علیین کے اندر، بد روحیں سجین کے اندر، اس لیے ڈیڈ باڈی جہاں ہو، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، سعودیہ ہو یا قطر دبئی، جو جہاں ہوا فوت اس کو وہیں پر ہی دفن کر دینا چاہیے۔ جو معاملات ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ سنت کے خلاف، اور انہی معاملات کی وجہ سے میت کو دفن کرنے میں
میت کی تدفین کے اندر جو ہے وہ دیر ہوتی ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قرات ومن شہدها حتی تدفن فلہ قراتان قیل ومل قراتان قال مثل الجبلین العظیمین، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ حاضر رہے یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اسے 1 قرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص دفن ہونے تک حاضر رہے اسے 2 قرات اجر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا یہ 2 قرات سے کیا مراد؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 قرات 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ والی مسلم حتی توضع فی اللحد، اور مسلم کی روایت میں ہے میت کو قبر میں اتارے جانے تک جنازہ پڑھنے والے کا وہاں حاضر رہنا، میت کو قبر میں اتارے جانے تک وہ حاضر رہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنا اس کا ثواب معلوم ہوا۔ جب یہ اتنا بڑا ثواب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لالچ میں میت کے دفن ہونے تک قبر پر حاضر رہیں، اور جب اس کو دفن کیا جائے، دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اسے قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھ، یعنی سوالوں کے جواب یہ اچھی طرح اور درست انداز میں دے پائے۔ وللبخاری ایضا من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معها حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراتين كل قيرات مثل جبل احد۔ بخاری کی روایت میں جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی حصول کے نیت سے شرکت کی اور نماز جنازہ کے اختتام تک ساتھ رہا اور تدفین ہونے کے بعد واپس لوٹا، اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔ تو وہ شخص جو تدفین تک وہاں رہا اس کے بعد واپس ہوا تو ایسا شخص 2 قرات کا ثواب لے کر واپس لوٹا، اور ہر قرات احد پہاڑ کی مقدار کے برابر ہے۔ اس حدیث میں جنازے کے ساتھ چلنے، جنازہ ادا کرنے کے ثواب کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر بیان کیا۔ مطلب یہ کہ مومن کی نماز جنازہ پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اہل ایمان کو ترغیب دی گئی کہ جنازے میں شرکت کا اہتمام کریں۔ ہاں، مرنے والا اگر مشرک ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، بھلے وہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 113۔ اگلی حدیث،
عن سالم عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر یمشون امام الجنازۃ اخرجہ ابو داود وغیرہ وصححہ ابن حبان وعلہ النسائی وطائفۃ بالارسال۔ سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ابن عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہما کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا۔ اسے ابو داود اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح کہا اور نسائی نے اور ایک اور گروہ نے اس میں مرسل ہونے کی علت بیان کی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا جنازے کے آگے چلنا۔ دیگر اور مختلف روایات سے جو ہے وہ جنازے میں آگے پیچھے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے، تو مختلف روایات سے نبی علیہ السلام کا عمل دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے چلنا ثابت ہے۔ اگلی حدیث عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا متفق علیہ۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمیں جنازوں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا لیکن پختہ حکم نہیں دیا گیا۔ یہ ہے ام عطیہ کا اپنا قول، اپنا کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ منع کیا گیا جنازے کے پیچھے چلنے میں، جنازوں میں شرکت کرنے سے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواتین جو ہے وہ نماز جنازہ میں میت کے پیچھے جنازے میں نہیں چل سکتی۔ ہاں جنازوں میں خواتین کا شرکت کرنا ثابت ہے، جیسے سید عائشہ کی پہلے روایت گزر چکی اور دیگر مختلف روایات۔ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو ام عطیہ فرماتی ہیں ہمیں منع کیا گیا جنازوں میں شرکت کرنے سے، تو عورتوں کا نماز جنازہ کے ساتھ چلنا یہ منع کیا گیا ہے۔ عورتیں بھی خواتین بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، ہاں مردوں کی طرح نماز جنازہ میں پیچھے نہیں چلیں گی، فتاوی اسلامیہ وغیرہ، جبکہ خواتین کا نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے، جیسے پیچھے روایت گزری کہ بیضا کے دو بیٹے سال سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جو ہے وہ مسجد میں ادا کیا گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا سبق نمبر 121۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا جب کسی کی وفات ہو جائے تدفین میں، دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو جنازے میں شرکت کرے گا اس کو 2 بڑے پہاڑوں کے برابر یا احد پہاڑ برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح خواتین جنازے کے پیچھے نہیں چلیں گی، جنازہ پڑھنا خواتین کا بھی درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔